میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح حدیث طیبہ کے مطابق پھوپھو اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ شادی شدہ عورتیں چاہے آپ کی غیر محرم ہوتی ہیں، لیکن جب تک وہ کسی دوسرے کے عقد میں موجود ہیں انسان ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کی صورت کے اندر انسان جو ہے وہ ان کو اپنے عقد میں لے کر اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ یہ اسلام نے جو اصول مقرر کیے ہیں محرم رشتہ داروں کی، ان کی وجہ سے خوبصورت خاندان مارد وجود میں آتے ہیں، محبت شفقت اور مودت کے رشتے مارد وجود میں آتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کو باطل اور ناجائز طریقے کے ساتھ دوسرے کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ انسان جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر مانگے تانگے کے ذریعے کسی کے اگر مال کو ہڑپ کرتا ہے تو یہ بات کسی بھی طور پہ جائز نہیں۔ مال کھانے کا یا کھلانے کا ایک ہی طریقہ جائز ہے، اور وہ جائز طریقہ یہ ہے کہ انسان نے ایک دوسرے کا ٹریڈ کی ہو۔ ٹریڈ کے اندر جس بات کے اوپر دونوں راضی ہو جائیں، اب اس رضامندی کے بعد جو انسان کو منافع حاصل ہوتا ہے وہ اس کے لیے کھانا حلال ہے، یا دوسرا شخص اگر کوئی منافع کماتا ہے تو اس کے لیے منافع لینا جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے ذریعے کمائے گئے منافع کو حلال کیا ہے، اور دوسرے کسی بھی ذریعے سے جس کے اندر باطل طریقہ استعمال کیا گیا ہو، جن میں دھوکہ دہی شامل ہے، مانگے تانگے کا مال شامل ہے، حتیٰ کہ طلب کیا ہوا جہیز کا مال بھی، یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی مفاد کے انسان کو اگر تحفہ دیتا ہے، تحفہ لینا جائز ہے۔ اگر انسان مجبوری کے ساتھ، استحصال کے ساتھ، یا کسی دباؤ کی وجہ سے رشوت کی چکر میں یا اپنے کسی کام کو دینے کے چکر کے اندر، کرانے کے چکر کے اندر کسی کو پیسہ دیتا ہے تو ایسا تحفہ لینا بھی اسلام کے اندر ناجائز ہے، اور اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ تحفے کے اصول و ضوابط کے بارے میں بھی اسی پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو تمہیں بھی اس جیسا تحفہ یا اس سے بہتر تحفہ جب سے پلٹا دینا چاہیے۔ انسان کا ہدیہ دینے سے جبکہ اس میں رضامندی شامل ہو، پیار شامل ہو، محبت شامل ہو، اس کے ذریعے پیار کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ تحفہ جو فقط رسوم و رواج کو پورا کرنے کے لیے دیا جائے، وہ تحفہ جو فقط سسرالی یا دیگر رشتہ داروں کے منہ کو چپ کرنے کے لیے دیا جائے، وہ تحفہ جو شریکوں کو چپ کرنے کے لیے دیا جائے، اس سے انسان کو کمفرٹ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان تحفہ دینے کے باوجود بھی دوسرے کو ملامت ہی کرتا رہتا ہے، برا بھلا ہی بولتا رہتا ہے۔ چنانچہ تحفہ دینا لینا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن تب جب انسان رضامند بھی ہو اور اس کے پاس تحفہ دینے کے لیے وسائل بھی موجود ہوں۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے انسان کسی کو دعا دے دے، اس سے بہتر یہ ہے انسان کسی کے لیے نیک تمنا کا اظہار کر دے، اس سے بہتر یہ ہے انسان کسی کو اچھا کھانا کھلا دے، اس سے بہتر یہ ہے انسان کسی کی ہیلپ کر دے، وگرنہ تحفہ دینا لینا اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنی آل کے لیے صدقے کو ناجائز قرار دیا، زکوٰۃ کو ناجائز قرار دیا، تاہم آپ خود بھی تحفے کو وصول کر لیا کرتے تھے۔ تحفے تحائف دینے میں لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بر صغیر میں عام طور پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ تحفے تحائف کا تعلق زیادہ تر رسوم و رواج کے ساتھ ہے۔ لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ جو تحفے دیتے ہیں، سلامیاں دیتے ہیں، عام طور پر یہ جبر کے ذریعے مجبوری کی حالت میں دی جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو دینے کے اوپر راضی نہیں ہوتے۔ تاہم عرب کلچر کے اندر تحفے دینے کا لینے کا عام رواج موجود ہے، اور چھوٹے چھوٹے تحفے تحائف، عطر کو دے دینا، خوشبو کو دے دینا، اور اسی طرح پیار و محبت کے اظہار کے لیے کسی کو رومال دے دینا، یہ باتیں عرب کلچر کے یہاں پر موجود ہیں۔ اگر کوئی آپ کو تحفہ دے اور وہ صاحب حیثیت ہو اور آپ کی حیثیت اس کے مقابلے کے اوپر کم ہو، تو اپنی حیثیت کے مطابق اگر اس کو تحفہ دیتے ہیں تو یہ بات جو ہے آپ کے لیے روا ہے، آپ کے لیے درست ہے، آپ کے لیے جائز ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تمہارے لیے خودکشی کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا کسی بھی طور پہ جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا،
حضرات گرامی کا زندگی ابتلا کا نام ہے، زندگی آزمائش کا نام ہے، زندگی دارالعمل ہے. اس کے اندر نشیب و فرات آتے رہتے ہیں. کبھی کاروباری تنگی آ گئی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی دکھ آ گیا، کبھی چوٹ لگ گئی، کبھی کوئی رشتہ جدا ہو گیا، کبھی کوئی فوت ہو گیا. اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ڈپریشن کا شکار ہو کے اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کرنا شروع کر دے، یا نفسیاتی اعتبار سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے راستے پہ چل نکلے، تو زندگی جو ہے وہ اپنے مقاصد کو کھو دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہماری زندگی در حقیقت اللہ کی ملکیت ہے. ہمارے لیے کسی بھی طور پہ اس میں ناجائز تصرف کرنا جائز نہیں. حتیٰ کہ اپنے اعضاء کے اوپر بھی ہم ناجائز تصرف اگر کریں گے تو ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. اس کی مثال میں آپ پہ تھوڑی سی واضح کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں. آنکھ تو آپ کی ہے لیکن غیر محرم کو دیکھنا ناجائز ہے. کان تو آپ کے ہیں، گندا گانا سننا آپ کے لیے ناجائز ہے. زبان تو آپ کی ہے لیکن غیبت کرنا آپ کے لیے ناجائز ہے. ہاتھ تو آپ کے ہیں لیکن کسی کے اوپر جبر کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا جو ہے آپ کے لیے ناجائز ہے. قدم تو آپ کے ہیں لیکن بازار گناہ کی طرف جانا آپ کے لیے ناجائز ہے. اسی طرح جان تو آپ کی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگانا، اس کو اللہ کے راستے میں کھپانا، اس کے ذریعے عقل حلال کے کمانے کے لیے اس کو وقف کرنا، یہ تمام باتیں جائز ہیں. لیکن خودکشی کے راستے پہ چل نکلنا، ڈپریشن کی وجہ سے، کسی انگزائٹی کی وجہ سے، کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب گھر بنتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو مرد اور عورت کا جب آپس کے اندر عقد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا نگران بنایا ہے. الرجال قوامون علی الناس بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں کے اوپر حاکم، نگران اور قوام ہیں ان کے اوپر. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو سمپل یہ ہے کہ اللہ نے ان کو فوقیت دی ہے، اللہ جس کو چاہے فوقیت دے دیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ بالعموم گھریلو اکنامک سسٹم، گھر کے اندر پیسے کے لین دین کا معاملہ، یہ چلانا عورت کا کام نہیں ہے، مرد کا کام ہے. چنانچہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر، کنفلکٹ ریزولوشن کے اندر جو مرد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک گونا فوقیت دے رکھی ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عورتیں مردوں کی جوتی کے برابر ہیں، ان کی لونڈیاں ہیں. ایسی بات نہیں ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. تاہم گھر کے اندر اگر اختلاف پیدا ہو جائے، اختلاف رائے پیدا ہو جائے، تو پیار اور محبت کے ساتھ مرد کی رائے کو آخری حیثیت دینا تاکہ گھریلو نظام ہموار ہو کے چلتا رہے، سموتھلی چلتا رہے، یہ اسلام نے ریکمینڈ کیا ہے. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر گھریلو تنازعات پورے عروج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور ان کو سالو کرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا، تو آج کل جناب عام بات بن چکی ہے، تھانے میں جا کے ایف آئی آر کٹوا دو، عدالت میں جا کے جناب کیس کر دو. یہ طریقہ جو ہے بہتر نہیں ہے. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّن أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّن أَهْلِهَا. ایک نمائندہ جو ہے وہ عورت کے گھر سے آ جائے، ایک نمائندہ مرد کے گھر سے آ جائے، دونوں بیٹھ جائیں، کچھ اصول و ضوابط کو طے کر لیں. اگر ان کے اوپر اتفاق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین زندگی گزارنے کا راستہ بن سکتا ہے. ایسے لوگ جو حکم کا کردار ادا کریں، ان کے اندر اصلاح کا جذبہ موجود ہونا چاہیے. کئی لوگ حکم کی بجائے جو ہیں وہ جناب جو الٹی سیدھی باتیں کرنے والے، باتوں کو بڑھانے والے، شکایات کرنے والے، غیبت کرنے والے بن کے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے معاملات کے اندر مزید پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے. ویسے کوشش تو انسان کو یہ کرنی چاہیے جو اللہ کا حکم ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کے معروف طریقے، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو رکھا جائے اور خود ہی کنفلکٹ کو ریزالو کر لیا جائے. اللہ نے انڈرسٹینڈنگ کی صلاحیت مرد میں بھی رکھی ہے، عورت کے اندر بھی رکھی ہے. اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کبھی مرد کمپرومائز کر لے، کبھی عورت کمپرومائز کر لے. یہ ضروری بات نہیں کہ ہمیشہ عورت ہی کمپرومائز کرے، مرد کو بھی کمپرومائز کر لینا چاہیے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اپنی ازواج مطہرات کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ نے زندگی کے طویل رود و شب کے اندر کبھی بھی ان کے پاس ضرب کو لگانا گوارا نہیں کیا. حضرات گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیا، خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے. چنانچہ ہم سب کو بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے. یہ سلوک آمریت والا نہیں، ڈکٹیٹرشپ والا نہیں، تھپڑ مارنے والا نہیں، بات بے بات ٹانٹ کرنے والا یا اذیت کر دینے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار والا، محبت والا، شفقت والا برتاؤ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور شوہر زندگی ہم سب کے لیے مثال ہے. یہ زندگی جو ہے اس کے اندر انسان کا
جتنا زیادہ شفقت والا رویہ یا پیار والا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ہی اولاد کی نفسیات کے اوپر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ اولادیں جن کے والدین لڑتے ہی رہتے ہیں جھگڑتے ہی رہتے ہیں ان میں نفسیاتی اعتبار سے اسٹیبلٹی نہیں پائی جاتی, ریونج پیدا ہو جاتا ہے, ایگریشن پیدا ہو جاتا ہے, غصہ پیدا ہو جاتا ہے, جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے. ایک مضبوط گھر جس کے اندر والدین کا آپس میں مضبوط تعلق ہو اس کے نتیجے کے اندر جو نسل پیدا ہوتی ہے اس کے اندر بڑا جماؤ ہوتا ہے, نفسیاتی اعتبار سے بڑی اسٹیبلٹی پائی جاتی ہے. ان کے درمیان ان کو لوگوں سے ڈیل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر طریقہ آتا ہے. چنانچہ ہمیں صرف اپنے مقاصد کے لیے یا سیلفش ہو کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے بلکہ اپنی اولادوں کے مستقبل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور پیار والا برتاؤ, محبت والا برتاؤ, شفقت والا برتاؤ, نظر انداز کرنے والا برتاؤ. اگر دین کی بات نہ ہو, عام بات ہو, اسے اگنور کر دینا چاہیے. چائے کا گر جانا کوئی بڑی بات نہیں, سلور کا استری کی رہ جانا کوئی بڑی بات نہیں, جوتے پہ گرد کا رہ جانا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ہم ان باتوں کے اوپر زیادہ اگریسو ہوتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے دین کی بات کو اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. کیا کبھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ پردے کی وجہ سے ناراض ہوئے یا آپ کی بیوی کبھی آپ کا نماز کی وجہ سے ناراض ہوئی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ناراضگیاں کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو اسلامی اصول و ضابطے ہیں ان کو اہمیت دینی چاہیے اور ایک دوسرے کا حسن سلوک والا رویہ اپنانا چاہیے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام کا ذکر کیا جس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی, اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا. اللہ نے شراب کو تدریجاً حرام کیا. جب اسلام نازل ہو رہا تھا, شریعت نازل ہو رہی تھی, تو اس وقت کئی احکام سٹیپ بائی سٹیپ جو تھے ان کو نافذ کیا گیا. ان میں شراب کی حرمت بھی شامل تھی. اللہ نے قرآن کے ایک مقام پہ کہہ دیا یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, آپ انہیں کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, اس میں نفع والی باتیں بھی ہیں نقصان والی باتیں بھی ہیں. واسمہما اکبر من نفعہما, اور ان کا نقصان جو ہے نفع سے کہیں بڑا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ نقصان دہ چیز ہے. پھر اس وقت جب لوگ نماز پڑھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ حالت نشے میں جب تک تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا ادا ہو رہے ہیں. حضرات گرامی قدر پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اسٹیج بھی آئی جب اللہ نے اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو بے شک شراب, بے شک جوا, بے شک بت گری اور پانسا یہ بدترین شیطانی کام ہے, ان سے بعد آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ نے ایک نقصان, دو نقصان شراب کے بتلائے ہیں جوئے کے, وہ نقصان سن لیجئے. جب بھی شراب پی جائے گی, جوا کھیلا جائے گا, یہ دو نقصان ضرور ہوں گے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. بے شک شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے تمہیں آپس میں لڑاتا ہے اور تمہیں ذکر الہی سے دور رکھتا ہے. ایک بندہ شراب پی کے بیٹھا ہوا ہے, آپ خود بتائیں ظہر کے ٹائم کیا وہ بر وقت نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر اس نے شراب پیا کیا وہ بر وقت عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر وہ شراب پی کے رات کو سویا ہے کیا فجر کی نماز بر وقت پڑھ سکتا ہے؟ اب دشمنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ شراب و جوئے سے دشمنی یوں پیدا ہوتی ہے, شراب کی حالت میں انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا بک رہا ہوں. چلتے چلتے کسی کو گالی دے دی, کسی کے اوپر جو ہے گھنونا قسم کا جو ہے الزام لگا دیا, کسی کو تھپڑ مار دی, کسی کا گملہ توڑ دیا. جب جس کا نقصان ہوگا یا جس کو اذیت پہنچے گی 100% بات ہے اس کے دل میں کینے کی کیفیت پیدا ہوگی, ریونج کی کیفیت پیدا ہوگی. چنانچہ شراب و جوا یہ آپ کو ذکر الہی سے بھی دور کرتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں دشمنی اور عداوت کو بھی پیدا کرتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا اکبر الکبائر کا, وہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ نے سورہ نور میں کہا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی جب بھی نکاح کرے یا مشرکہ سے کرے یا زانیہ سے کرے, اور زانیہ جب بھی نکاح کرے یا زانی سے کرے یا مشرک سے کرے, وحرم ذلک علی المؤمنین, اور اللہ نے ان کے نکاحوں کو مومنوں کے ساتھ حرام قرار دے دیا ہے.
ایک عورت جو آپ کی بیوی ہے، آپ نے اس کو بنایا بھی نہیں، آپ نے اس کو جناب آنکھیں بھی نہیں دی، آپ نے اس کو کان بھی نہیں دیے، ہاتھ بھی نہیں دیے، آپ اس کے جسم کو بنانے والے بھی نہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے نکاح میں تو آپ کے ہے، سوچتی کسی اور کے بارے میں ہے، آپ اس کی اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو جس اللہ نے ہاتھ دیے، قدم دیے، دل دیا، دماغ دیا، سوچ و فکر دی، آنکھیں دی، کان دیے، سب کچھ دیا، کیا وہ اللہ اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ آپ کو سب کچھ دے اور آپ عبادت میں کسی اور کو اس کے شریک بنا لیں، مرتبے میں اس کو کسی اور کو اس کا شریک بنا لیں؟ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو آیات الہی کا انکار کرنے والے ہیں، سوف نصلہم نارا، انہیں آگ میں جانا ہوگا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی کبھی ان کے پٹھے یا ان کی کھالیں اتر جائیں گی، اس کھال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نئی کھال چڑھا دے گا تاکہ عذاب کے اندر سختی ہوتی ہی رہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بہت بڑا بیولوجسٹ، بہت بڑا ماہر طب جو تھا، ماہر حیاتیات جو تھا، وہ فقط اس لیے مسلمان ہو گیا اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اس نے کہا اس آیت میں کہ لطیف اشارہ ہے ایک سائنسی حقیقت کا، اور وہ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ پین ریسپٹر آپ کی سکن کے اندر ہوتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے یہ پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ لی کہ کلام جو ہے غیر اللہ کا نہیں بلکہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کیا کرو، رسول اللہ کی اطاعت کیا کرو، اور اپنے حکام کی اور اپنے علماء کی بھی اطاعت کیا کرو۔ لیکن حکام اور علماء کی اطاعت جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں، کئی ایسی باتیں ہوں گی جو علماء کی تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، حکام کی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اب جناب والا مریم نواز نے یہ بات کہہ دی ٹرانسجینڈر جو ہے اس کے لیے ہم رائٹس دیں گے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یا کسی نے کہہ دیا کہ مریم نواز کی حکمرانی جائز ہے جبکہ عورت کی حکمرانی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فردوہ الی اللہ والرسول، جب تنازع ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تنازع ہو جائے آپس میں یا حاکم کی کسی بات کے ساتھ، پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ رسول کی بات میں واپس پلٹ آنا ہے۔ اس لیے اللہ رسول کی بات انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، جبکہ حاکم اور عالم کی بات مشروط ہے۔ ہو سکتا ہے میں کسی دن کوئی ایسی بات کہہ دوں جو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ غلط ہے، آپ مجھ سے بحث کر سکتے ہیں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں حافظ صاحب آپ نے یہ بات کی ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں، میں کہہ سکتا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے، حل کیسے ہوگا؟ حل اللہ رسول کی طرف واپس پلٹیں گے، حل ہو جائے گا۔ جس کی بات اللہ رسول کی بات کے مطابق ہو اس کو مان لینا چاہیے، جس کی بات اللہ رسول کے مطابق نہ ہو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کا بھی ذکر کیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے تنازعات میں آخری بات کے طور پہ قبول نہیں کرتے، جو قبول تو کرتے ہیں لیکن دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، وہ بھی مومن نہیں۔ مومن و مسلمان وہ ہے جو اپنے کنفلکٹس میں، اپنے تنازعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حرف آخر بھی سمجھتے ہیں اور بڑے کھلے دل سے مانتے ہیں، کہتے ہیں رسول کریم کی بات ہے، ہمارا کیا حق بنتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا وقت اور حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے کے اپنے سر کو اٹھائیں۔ وہ فوراً سے پہلے سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں اللہ رسول کی بات کے سامنے، رسول اللہ کی بات کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سمر کا بھی اعلان فرما دیا حضرت رسول اللہ کے مقام بلند کے حوالے سے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو ماننا ہے اس نے فقط حضور کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جب بھی کلام کرتے تھے عرش والے رب کی مرضی کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسولوں کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی تابعداری کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول ہو انسان کے پاس، حکم ہو اس کا اس کے سامنے، نبی کی بات سامنے ہو اور انسان اس میں جناب حجتیں بناتا رہے، اس کے طویلات کرتا رہے، منمانیاں کرتا رہے، یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے جہاں رسول اللہ کی بات آ جائے، جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے، وہ فوراً سے پہلے اس کے سامنے سر تسلیم کو ہم کر دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جو اللہ رسول کی بات کو ماننے گا قیامت کے دن اس کو بڑی زبردست کمپنی حاصل ہوگی۔
ہر بندہ جو ہے اچھی سے اچھی کمپنی کا شوقین ہے. پی آر تعلقات عامہ اسی کو کہتے ہیں, پبلک ریلیشننگ بڑی بڑی زبردست ہے. یار تیری کس کے ساتھ ہے؟ میری ایم پی اے کے ساتھ ہے, میری ایم این اے کے ساتھ ہے, میری وزیر کے ساتھ ہے. اور جو دیندار ہوتے ہیں کہتے ہیں فلاں شیخ الحدیث کے ساتھ ہے, فلاں شیخ القرآن کے ساتھ ہے, فلاں علامہ کے ساتھ ہے, فلاں مفتی کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ انبیاء کی رفاقت میں ہوگا, وہ صدیقین شہداء اور صلحاء کی رفاقت میں ہوگا. کیسی زبردست رفاقت ہوگی. انبیاء کے پاس بیٹھنا, صدیقین کے پاس بیٹھنا, شہداء اور صلحاء کے پاس بیٹھنا, کتنی زبردست جنت کی رفاقت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کی رفاقت نصیب فرمائے. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا تم جہاں مرضی بھاگ جاؤ موت تمہیں پکڑ کے رہے گی. چاہے کسی بند قلعے کے اندر اپنے آپ کو مکفل بھی کر لو, جب موت کا وقت آ جائے گا تم اس سے فرار نہیں ہو سکتے. حضرات گرامی قدر بندہ بڑا چاہتا ہے ساری زندگی زندہ رہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. کلو شیء ہالک الا وجہہ, ہر شخص کو موت کا جام پینا ہی پڑے گا, پینا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شخص جو ہے اس کو موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. جو بندہ تہجد گزار ہوتا ہے, شب زندہ دار ہوتا ہے, نوافل پڑھتا رہتا ہے, اللہ کی قربت کو حاصل کرتا رہتا ہے, اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے پناہ دے دے, اللہ پناہ دے دیتے ہیں. اللہ سے عافیت کہتا ہے اللہ اس کو عافیت دے دیتے ہیں. لیکن اللہ اس کی ایک بات کو نہیں مانتے, کہتا اللہ موت نہ دینا. موت اس کو بھی آئے گی, موت سے کوئی بندہ بھی نہیں بچ سکتا. موت واحد چیز ہے جس سے بچنا ناممکن ہے, اور سب سے زیادہ اس سے غفلت ہم لوگ برتتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت کی ہوس میں غافل ہو چکے ہیں, موت کو بھلا چکے ہیں. یہ آ جائے, وہ آ جائے, یہ آ جائے, وہ آ جائے. وہ اتنی تیری اوقات بھی نہیں ہوتی جتنی جناب تو اس کے لیے مال و زر کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ تجھے کیا کرنا چاہیے, 2 وقت کی روٹی مل جائے, اچھا گھر مل جائے, اچھی اولاد اور خدمت والی بیوی مل جائے, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مومن کبھی مومن کو قتل نہیں کر سکتا سوائے غلطی کے. وہ صاف کر رہا تھا کہیں ریوالور, تو اس کی گولی چل گئی, اتفاقاً جو ہے اس کو جناب لگ گئی, وہ فوت ہو گیا. کہیں گاڑی نکال رہا تھا, سامنے ایک بندہ آ گیا, اتفاقاً جا کے اس کو لگ گیا. وگرنہ مومن جانتے بوجھتے ہوئے ٹارگٹ کر کے کبھی مومن کو قتل نہیں کر سکتا. جو بندہ مومن کو قتل خطا کرتا ہے یعنی غلطی سے قتل کرتا ہے, اس کا کفارہ بہت بڑا ہے, غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. لیکن اگر یہ بات کہ انسان کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو 2 مہینے کے متواتر روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. یہ قتل خطا کا کفارہ ہے. اور جس نے جان بوجھ کے مومن کو مارا, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جس نے مومن کو جان بوجھتے ہوئے مارا ہے, جانتے ہوئے مارا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. خالدن فیہا, لمبا عرصہ اس میں قیام ہوگا. وغضب اللہ علیہ, اللہ کا اس میں غصہ ہوگا. ولعنہ, اور اللہ کی اس پر لعنتیں ہوں گی. وعد له عذابا عظیما, اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو, بہت بڑے عذابوں کو تیار کر دیا ہے. من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے, اور جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیار کفر میں رہنے والے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو وہاں پہ جناب دین کے اوپر بندشیں ہیں وہیں ٹکے ہوئے ہیں, دین میں رکاوٹیں ہیں وہیں ٹکے ہوئے ہیں, پردے کی رکاوٹ ہے پھر بھی وہیں ہے, داڑھی ان کو رکھنے سے روکا جا رہا ہے پھر بھی وہیں ٹکے ہوئے ہیں, نماز نہیں پڑھ سکتے پھر بھی وہیں ٹکے ہوئے ہیں. جب موت کا وقت آئے گا فرشتوں کو کہیں کیا کرتے رہے, تو کہیں گے کہ ہم جناب وہاں پہ کمزور تھے, کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ ان کو کہیں گے اللہ کی زمین بڑی وسیع تھی, تم نے اس میں ہجرت نہیں کی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے. ہاں وہ بوڑھے, وہ بچے, وہ عورتیں جن کی زندگی جو تھی اس کا یہ ہدف تھا کہ کافروں کے فتنے سے باہر نکلنا ہے, لیکن وسائل میسر نہیں آئے, کوئی راستہ نہیں ملا, کوئی پارٹنر نہیں ملا, کوئی ساتھی نہیں ملا. اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو معاف کر دے گا, لیکن یہ جو ہٹے کٹے نوجوان جناب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شراب پی رہے ہیں, یا شراب کو دیکھ کے چپ بیٹھے ہوئے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, یا جوئے کو دیکھ کے چپ بیٹھے ہوئے ہیں, مسجدوں میں جانے کا نام نہیں لیتے, اس بنیاد کے اوپر بخشے نہیں جائیں گے کہ ہم مجبور تھے. معذوری اس کے لیے ہے جس کے پاس اسباب نہ ہوں, وسائل نہ ہوں, طاقت نہ ہو. جس کا اسباب بھی ہوں, طاقت بھی ہو, وسائل بھی ہو,
اس کو ہجرت ہر صورت کرنی چاہیے. جو زمین پہ ہجرت کرے گا اللہ نے اس کے لیے زمین کو کھول دینا ہے, زمین کے اوپر رزق کا بندوبست کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت اور فرضیت کا بھی ذکر کیا کہ نماز کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا, حتیٰ کہ دشمن کفار سے بھی کفار سے بھی مقابلہ ہو رہا ہو, لشکر کفار سے بھی مقابلہ ہو رہا ہو, تو مسلمانوں کو دو ٹولیوں کی شکل اختیار کر لینی چاہیے. ایک ٹولی جنگ کرتی رہے, ایک ٹولی نماز پڑھتی رہے. دوسری ٹولی نماز سے فارغ ہو, جو ہے پہلے والی ٹولی نماز پڑھے, وہ جنگ کرتی رہے. اور جب فارغ ہو جاؤ جنگ سے تو دوبارہ پورے خشوع و خضوع سے نماز کو قائم کرنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نمازوں کو وقت مقررہ کے پر اہل ایمان کے پر لازم کیا گیا ہے. ذرا غور کیجئے, کیا ہم وقت مقررہ پہ نماز کو ادا کرتے ہیں؟ ہم تو فجر کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں, ہم تو عشاء کے ٹائم ڈنر میں مصروف ہوتے ہیں, ہم تو مغرب کے ٹائم ایوننگ واک کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو عصر کے ٹائم جناب والا گرائی میں مصروف ہوتے ہیں, ہم ظہر کے ٹائم کاروبار کی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم بر وقت نمازوں کو ادا کرتے ہیں؟ جو وقت مقررہ کو نماز کو ادا نہیں کرتا در حقیقت وہ نماز کی اہمیت کو نہیں پہچانتا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو حضرت رسول اللہ کی ہدایت کے آ جانے کے بعد مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کرام, تابعین اعظام, تبع تابعین اور سلف صالحین کے راستے سے انحراف کرتا ہے, اللہ اس کو مڑنے دیتے ہیں اس طرح جس طرح وہ مڑنا چاہتا ہے. اور ایسا شخص جو سبیل المومنین سے انحراف کرتا ہے, مومنوں کے راستے اور ان کے طریقے سے انحراف کرتا ہے, دلائل جناب منطقی طور پہ دے گا, کسی کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرنا کوئی بڑی کامیابی نہیں. دلیل وہ ہے جو حضرت رسول اللہ سے ثابت ہے, صحابہ کرام کے انڈرسٹینڈنگ سے ثابت ہے, فہم سلف سے ثابت ہے. اپنی مرضی کے جناب والا راستے بنانے کی کوشش کرنا, اپنی مرضی کی تعویلات من مانی کر کے قرآن مجید اور سنت نبوی شریف کے محل اور موقع کو بدلنے کی کوشش کرنا, ایسا شخص جو ہے اس کو اللہ پلٹنے دیں گے جہاں وہ پڑھنا چاہتا ہے. قادیانی بھی پٹھی سیدھی دلیلیں دیتے رہتے ہیں, وہ بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں, پرویزی بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمیں بات وہ چاہیے جو سبیل المومنین سے ثابت ہے, جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نریشن سے, ان کی روایات سے ثابت ہے, یا سلف صالحین کے فہم سے ثابت ہے. جو اس کی مخالفت کرے گا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان ہاں کتنی بھی کوشش کرتا رہے اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتا. در حقیقت عدل کی کوشش کا امتحان ہے, وگرنہ عدل کی پرفیکشن یہ تو کسی مرد کے لیے ممکن نہیں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, ہاں انسان میں کتنا بھی حرص کیوں نہ ہو, انسان صحیح معنوں میں توازن اور انصاف کے پلڑے کو برقرار نہیں رکھ سکتا. لیکن انسان کو ایسی زیادتی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک بیوی کو تو وسائل بھی دے رہا ہے, وقت بھی دے رہا ہے, دوسری کو معلق چھوڑا ہوا ہے. یہ زیادتی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ایسی عورت وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, اگر عورت اپنے خاوند کو بے رغبتی کرتے دیکھے پھر بھی کمپرومائز کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیز کی رخصت دی ہے. لیکن اگر عورت سمجھے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مجھے اگنور کیا جا رہا ہے, میری حق تلفی ہو رہی ہے, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ, اور وہ کہے میں طلاق لینا چاہتی ہوں, یہ بھی اس کا رائٹ ہے. کمپرومائز کرنا چاہے تو اس کو اس چیز کی طرف رغبت دلائی گئی, لیکن کہتی ہے میں نے طلاق لینی ہے اس لیے کہ میرا خاوند مجھے اگنور کر رہا ہے, یہ بھی اس کا رائٹ ہے. اگر وہ ایسا کرنا چاہے گی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس صورت کے آخر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا جن کے لیے اللہ نے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کیا ہے, جہنم کے گہری ترین وادیوں کو تیار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, بے شک منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. اللہ تیری قدرت اور تیری عنایات, تیرے فضل, تیری رحمت پہ قربان. لیکن وہ بندہ جو 30 سال منافق رہا, 40 سال منافق رہا, 50 سال منافق رہا, آج سے سوچتا ہے نام عبداللہ ہے عبداللہ ہی بن جاؤں, نام عبدالستار ہے عبدالستار ہی بن جاؤں. اللہ ہم سب کی منافقت کو دور فرما دے. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما.
ہاں جو توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے، وَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے خالص ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، 50 سالہ منافق ہے رجسٹر سے کاٹ کے مومنوں کے رجسٹر میں اللہ درج کر دے گا نام. 60 سالہ منافق ہے، منافقوں کے رجسٹر سے نام کاٹ کے مومنوں کے رجسٹر میں درج کر دے گا. اللہ کتنے غفور رحیم ہیں، جو توبہ اصلاح اللہ کو پکڑے گا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے ایسے مومنوں کے لیے اجر عظیم کو تیار کر دیا جو منافقت کو چھوڑیں گے. اور آخر میں جو اللہ نے بات کی وہ اینڈ بات ہے، کمال بات ہے. انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، پرابلمز آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بأصحابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکریہ کرنے والے ہو اور ایمان کے راستے پہ ہو. اللہ تو اس چیز کو اکنالج کرنے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں جو ایمان اور شکر گزاری کے راستے پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وجہ کسی کو عذاب نہیں دیتا. اسی حقیقت کا ذکر اللہ نے قرآن کے ایک دوسرے مقام پہ کیا ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک وہ خود اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کے قیام کی کوشش کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ میری زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. رمضان کے روزوں راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما. اللہ چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو اور بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما، روحانی عوارض کو دور فرما، جسمانی عوارض کو دور فرما، نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.